أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. کیا رہا خیموں میں شک ایک اداسی رہ گئی صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کر وہ بلا سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کر وہ بلا مائے در بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شک ایک اداسی رہ گئی چھینتا تاش عمر چادر اور زینب بار بار چھینتا تاش عمر چادر اور زینب بار بار اپنے چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شک ایک اداسی رہ گئی خون دل عباس کا سب بہہ گیا رن میں مگر خون دل عباس کا سب بہہ گیا رن میں مگر
بس ایک بات زینب کی رضا کی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شیکے ایک اداسی رہ گئی، قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر، قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر، منہ پہ منہ رکھ کر جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شیکے ایک اداسی رہ گئی، مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد، مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد، سائے میں آئی تو زندہ لاش باقی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شیکے ایک اداسی رہ گئی، ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ، ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ، نیلے رخساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شیکے ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی۔ شاباش، یہ تھے حسن عباس جنہوں نے تلاوت کلام پاک کی اور سلام پیش کیا۔ اب میں زحمت دوں گا ہاشم رضوی کو سلام پیش کریں گے۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، درالی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے،
اور کیسے تیرے لاش پہ سکینہ تجھے روئے، کیسے تیرے لاش پہ سکینہ تجھے روئے۔ عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، اور جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جواں کا، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جواں کا، اور شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے۔ عباس اور زینب نے کہا شام غریباں میں غازی، زینب نے کہا شام غریباں میں غازی، اور بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے۔ عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، اور سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے۔ عباس مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں غیر، مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں غیر، اور جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے، جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے۔ عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ ہم مل کے اٹھا لیں گے جوالال کا لاشا، اکبر کے جن
جنازے پہ مجھے لے چلو بھیا، اکبر کے جنازے پہ مجھے لے چلو بھیا، 18 برس والے کا سر گود میں لے کر، اور میں نعت علی پڑھتی رہوں گی یہ برادر، ارے تم سینہ اکبر سے نکالو گے جو نیزہ، اکبر کے جنازے پہ مجھے لے چلو بھیا، جو زخم لگے ہیں وہ دکھائے گا نہ تم کو، شاید وہ تکلف میں بتائے گا نہ تم کو، ارے میں ماں ہوں مگر مجھ سے چھپا ہی نہیں سکتا، اکبر کے جنازے پہ مجھے لے چلو بھیا، اور بابا بابا میرے بابا کی صدا دے تو رہا ہے، اور آواز سے لگتا ہے بہت دور گرا ہے، ارے لو ہاتھ میرا تھامو بہت دور ہے جانا، اکبر کے جنازے پہ مجھے لے چلو بھیا، اور ٹوٹی ہے کمر آپ کی اے میرے برادر، گر گر کے اٹھیں گے تو ہنسیں گے یہ ستم گئے، ارے میں آپ کو بننے کو نہیں دوں گی تماشا، اکبر کے جنازے پہ مجھے لے چلو بھیا۔ جزاک اللہ۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ خواتین حضرات، تو قبل اس کے کہ میں شمال حسین صاحب زحمت دوں مرثیے کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ واحد علی صاحب، ممتاز رضوی، باقر علی، فضل علی، تقیہ بیگم اور اپنے تمام مرحومین کے لیے اور ان مرحومین کے لیے جو باغ مصطفیٰ میں آسود خاک ہے، سورہ فاتحہ۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ شہباز حسین صاحب مرثیہ پیش کریں۔ اور محمد وعلی محمد صلوات صلی علی محمد۔
مرثیے کے چند بند پیش خدمت ہیں۔ فاتحہ شہیدان کربلا۔ کل جو مرثیہ پیش کیا تھا وہ روانگی تھی کوفے کے لیے، آج ورود کوفہ کے سلسلے میں مرثیے کے چند بند۔ آئے قریب کوفہ جو مہمان کربلا، آئے قریب کوفہ جو مہمان کربلا، گل تھا کہ آئے عطرت سلطان کربلا، کرب و بلا میں ہے جو اسیران کربلا، پیش نظر ہے حال پریشان کربلا، پیش نظر ہے حال پریشان کربلا، لاکھوں ستم جو راہ میں ان سب پہ ہوتے تھے، کرتے تھے یاد وارثوں کو اور روتے تھے، کرتے تھے یاد وارثوں کو روتے تھے، لکھا ہے یہ کتاب صحیفہ میں مومنوں محبوب تھے جو کوفے میں مختار نے، ان کو خاطیہ خبر تھی کیا قتل شاہ کو، لائے میان کوفہ سر شاہ کی جو، لائے میان کوفہ سر شاہ کی جو، ارے محبوسوں کے عابد بیمار آئے ہیں، جنت سے رونے احمد مختار آئے ہیں، جنت سے رونے احمد مختار آئے ہیں، ماں بین قید کہتا تھا مختار با، کچھ غم نہیں جو قید مصیبت میں ہوں، اے میری خبر سنیں گے اگر صفت مصطفیٰ، مشکل کشا کے صدقے سے ہو جاؤں گا، مشکل کشا کے صدقے سے ہو جاؤں گا، ارے گردش زمانے کی ہے نہ قسمت کا پھیر ہے، آقا کو میرے کوفے میں آنے کی دیر ہے، آقا کو میرے کوفے میں آنے کی دیر ہے، مختار کے تو تھے یہ سخن اور یہ کلام، اس کی نہ تھی خبر انہیں مارے گئے ایمان، ارے لشکر جو تھا قلیل ہوا قتل وہ تمام، ہم شکل مصطفیٰ ہے نا عباس تک، ہم شکل مصطفیٰ ہے نا عباس تک، ارے اکبر نے نیزہ کھایا ہے ستم پر ستم ہوئے، سقائے
قلم ہوئے سقائے اہل بیت کے شان قلم ہوئے ارے مختار جا کے پہنچا جو دربار عام میں دیکھا وہاں امیر ہیں کو ازدہاں ارے روتی ہیں ران ماتم شاہ انام سب خوش ہیں اہل کوفہ میں اور اہل شام سب خوش ہیں اہل کوفہ میں اور اہل شام میں ارے ایک لڑکی کہے کہ ہائے فدرواں جو روتی ہے رونے نہ پائے کوئی یہ تاکید ہوتی ہے رونے نہ پائے کوئی یہ تاکید ہوتی ہے ارے یہ دیکھتا جو آ کے بڑھا وہ نکون دیکھا کہ بیٹھا خوش ہے ابوالعز ارے کہتا ہے فضل حق سے برائی میری مانند عید جشن ہے ہر کشا مانند عید جشن ہے ہر کشا ارے دربار دشمنوں سے ہے سارا بھرا رشت طلا میں ہے سر پر خون دھرا رشت طلا میں ہے سر پر خون آخری بنگی زحمت ارے حیران ہوا یہ دیکھ کے مختار خود کے ساتھ پھر دیکھا غور سے تو یہ کرنے لگا ارے یہ تو سر حسین ہے رش کے ماہ یہ تو سر حسین ہے رش کے ماہ ہے شہید ہو گیا کیا فاطمہ ہے شہید ہو گیا کیا فاطمہ ارے کیا کیا تھی حسرتیں دل اندوہ نا ارمان میرے مل گئے سب بائے خاک میں ارمان میرے مل گئے سب ہائے خاک میں آئے قریب کوفہ جو مہمان کر بلا جزاک اللہ صلوات بر محمد وعلی محمد خواتین و حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ویکنڈ کی یہ آج آخری مجلس ہے آئندہ ویکنڈ کی مجالس کا آغاز جمعرات سے ہوگا اور جمعرات اور جمعے کی جو مجالس ہیں وہ نماز مغرب کے بعد ہوں گی پہلے نماز مغرب پھر مجلس اور اس کے بعد نظر آپ لوگوں درخواست ہے کہ پابندیوں سے تشریف لائیں آئندہ ویکنڈ کی مجالس سے خطاب فرمائیں گے قبلہ مولانا رضی جعفر صاحب جو پاکستان سے تشریف لائیں گے آپ کی تعاون کا بہت شکریہ ایک اور باوز بلند صلوات اس میں مولانا ریحان حیدر رضوی صاحب سے خاص کر تشریف لائیں
ایک مرتبہ بلند تر صلوات۔ التماس سے سورہ فاتحہ و 3 مرتبہ سورہ اخلاص برائے ایصال ثواب و بلندی درجات واحد علی، ممتاز رضوی، باقر علی، فضل علی، تقیہ بیگم، اپنے مرحومین کو اور شہدائے ملت جعفریہ کو شامل فرمائیے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ مالک یوم الدین، صراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہم صلی اللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ وطاۃ المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ سلام۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المبین وهو الصادق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سلام۔ حقیقت منتظر کے عنوان سے ہم نے جس سحر روزہ سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج وہ سلسلہ گفتگو اپنے تیسرے اور آخری مرحلے میں داخل ہوا چاہتا ہے۔ سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے بار بار سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، الف لام میم، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور متقین کی جو صفت بیان ہو رہی ہے اس میں پہلی یہ بتلائی گئی کہ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تفسیر کی کتابیں، روایات کا مجموعہ، علماء کرام کی تعلیمات اس بات پر متفق کہ یہاں پر غیبت سے مراد غیبت امام زمانہ ہے۔ گویا متقی وہ ہے جو غیبت امام زمانہ پہ یقین رکھے، نہ صرف اس کی نص روایات سے ملتی ہے بلکہ اس کی عقلی اور منطقی نص بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی امام کا تصور ہوگا
تبھی انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔ جب کسی حاضر امام کا تصور ہوگا جو غیب میں ہو، تبھی انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ تقویٰ ڈرنے کی منزل نہیں ہے، تقویٰ گناہوں سے بچنے کی منزل ہے۔ خود کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، پروردگار عالم کی معصیت سے بچنا، نافرمانی سے بچنا، یہ بچاؤ کی منزل تقوی کی منزل ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ تقوی متقین کی صفت ہے، اور متقی وہی ہوگا اور زندگی کے ہر مرحلے میں متقی وہی رہے گا کہ جسے یہ یقین ہو کہ روزانہ اس کا نام اعمال ایک حاضر امام کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جب یہ عقیدہ ہوگا تو آپ تقوی کی منزل پر دن بہ دن، منزل بہ منزل پرواز کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عزیزان محترم، چونکہ آج بیان کو سمیٹنا ہے، موضوع کو سمیٹنا ہے، لہذا بہت تیزی کے ساتھ چند مطالب اور مفاہیم آپ کی سماعتوں کی نظر میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ تذکرہ ہے امام زمان کا، تذکرہ ہے امام وقت کا، امام عصر کا، اور سب سے پہلے تو تمہید میں لفظ امام کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ امام کہتے کسے ہیں، امام کسے کہتے ہیں؟ امام رہنمائی کرنے والے کو کہتے ہیں، امام رستہ دکھانے والے کو کہتے ہیں، اور اگر بالکل لفظی ترجمہ کروں تو آگے آگے چلنے والے کو امام کہتے ہیں۔ دیکھیں لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ آگے آگے چلنے والے کو امام کہتے ہیں اور پیچھے پیچھے آنے والے کو خلیفہ کہتے ہیں، کیونکہ خلیفہ خلف سے نکلا ہے۔ آگے آگے چلنے والے، لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ آگے آگے چلنے والے کو امام کہتے ہیں، پیچھے پیچھے آنے والے کو خلیفہ کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارے مسلک کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دونوں لقب ایک ہی انسان کے لیے اہلیت رکھتے ہیں، ایک ہی انسان اہلیت رکھتا ہے ان دونوں القاب کے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ جو ساری زندگی رسول کے پیچھے پیچھے چلا ہو اسی کو حق ہے کہ رسول کے بعد امت کے آگے نظر آئے۔ جو ساری زندگی رسول کے پیچھے پیچھے چلا ہو اسی کو حق ہے کہ وہ رسول کے بعد امت کے آگے نظر آئے اور امت کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے۔ لفظ امام رہنمائی کرنے والا، لفظ امام رستہ دکھانے والا، لفظ امام آگے آگے چلنے والا۔ اب اگر رستہ دکھانا ہی مقصود ہے تو عزیزان محترم دو طریقے ہو سکتے ہیں، کوئی صحیح رستہ دکھانے والا بھی ہو سکتا ہے اور کوئی غلط رستہ دکھانے والا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی ہے، بے رستہ دکھانا یہ نا مطلب، تو صحیح رستہ بھی دکھایا جا سکتا ہے، غلط رستہ بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ اور کمال کی بات یہ کہ قرآن میں دونوں طرحوں کے اماموں کا ذکر ہے۔ سورہ انبیاء میں کہا وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ وہ امام ہیں اور ان کو ایسا امام بنایا گیا کہ یہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے، یہ صحیح رستہ دکھانے والے ہیں۔ سورہ انبیاء میں جن کا ذکر ہے، اور سورہ قصص میں بھی ذکر ہے۔ وہ کون سے امام ہیں؟ آئمۃ یدعون الی النار، یہ وہ امام ہیں، یہ وہ رستہ دکھانے والے ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں قرآن میں دونوں طرح کے اماموں کا ذکر ہے، دونوں طرح کے رستہ دکھانے والوں کا ذکر ہے، دونوں طرح کی رہبری کرنے والوں کا ذکر ہے، ایک جنت میں لے جانے والا، دوسرا جہنم میں لے جانے والا۔ میں بات کو اور واضح کر دوں، قرآن میں قصہ موجود ہے، بارہا سنا ہے کہ جب حکم آیا حضرت موسیٰ کو کہ ہجرت کیجئے، ٹھیک ہے، رات کی تاریکی میں اپنا قافلہ لے کے حضرت موسیٰ چلے، چونکہ قافلہ بڑا تھا، آواز پیدا ہوئی اور فرعون کے لشکر والوں نے فرعون کو خبر دی کہ موسیٰ اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے قافلے کے ساتھ یہاں سے جا رہے ہیں۔ اب ایک گروہ چلا ہے موسیٰ کی قیادت میں، وہاں فرعون اپنا لشکر لے کے چلا، فرعون آگے آگے ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو ایک گروہ چلا ہے فرعون کی قیادت میں۔ یہ دو کردار سمجھیے گا حضور، قرآن میں دونوں طرح کے اماموں کا ذکر ہے۔ ایک لشکر چلا یا ایک قافلہ چلا موسیٰ کی قیادت میں، ایک لشکر چلا فرعون کی قیادت میں، ٹھیک ہے، واقعہ سب کے ذہنوں میں ہے۔ موسیٰ کی قیادت میں جو چلا وہ سمندر پار کر گیا،
فرعون کے پیچھے جو چلا وہ سارا کا سارا لشکر ہلاک ہو گیا، غرق ہو گیا، ہے نا؟ ایسا ہی ہے۔ اچھا مجھے صرف یہاں اتنا بتا دیں، یہ جتنے موسیٰ کے پیچھے آ رہے تھے یہ سارے ایمان کے کمال پہ تھے؟ یہ سب یقین کی بلندی پہ تھے؟ یہ سب تقی و پرہیزگار تھے؟ اگر سارے ہوتے تو پھر وہ وقت نہ آتا کہ جب سفر کرتے کرتے دریا کے کنارے پہنچے ہیں تو کئی ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ موسیٰ ایک اس مقام پہ لا کے پھنسوا دیا، یہاں آگے بھی سمندر ہے، پیچھے بھی موت ہے، اب تو ہلاکت یقینی ہے۔ یہ اعتراض بتلا رہا ہے کہ یقین کمال کی بلندی پہ نہیں ہے، یعنی سارے کمال تقوی پہ نہیں ہیں، کمال ایمان پہ نہیں ہیں، پھر بھی نجات پا گئے، پھر بھی نجات پا گئے نا۔ اچھا جتنے چلے تھے فرعون کے پیچھے، کیا یہ سارے کے سارے گناہگار تھے؟ سوال ہے، کیا سارے کے سارے گناہگار تھے؟ نہیں۔ قرآن نے ذکر کیا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فرعون، اور آل فرعون میں سے ایک مومن بولا، قرآن کا ذکر ہے، آل فرعون میں سے ایک مومن بولا، تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ فرعون کے پیچھے جتنے آ رہے تھے وہ سارے گناہگار نہیں تھے، کچھ نیکوکار بھی تھے، مگر سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ موسیٰ کے پیچھے جتنے گئے سب کامل ایمان پہ نہیں، سب نجات پا گئے۔ فرعون کے پیچھے جتنے آئے سارے گناہگار نہیں، پھر بھی ہلاک ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ غلط امام کی پیروی کر رہے تھے۔ غلط امام کی پیروی کر رہے تھے، غلط امام کی پیروی کر رہے تھے۔ بھائی تبھی تو یہ حدیث نظر آتی ہے اور دونوں طرف نظر آتی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، تواتر کے ساتھ حدیث ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتاتا جاہلیہ، کہ جس نے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، میں کہہ رہا ہوں متفق علیہ ہے، حضور دونوں طرف ہے، کہ جس نے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا اور مر گیا، گویا نہیں نا، ترجمہ یہی نہیں، جہالت کی موت نہیں مرا، جاہلیت کی موت مرا ہے۔ کاش بات پہنچ سکے، جاہلیت کی موت مرا ہے۔ جہالت اور ہے، جاہلیت اور ہے۔ جہالت لا علمی ہوتی ہے، جاہلیت زمانے جاہلیت ہوتی ہے۔ زمانے جاہلیت کیا ہے؟ کہ جب روزہ نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت کیا ہے؟ جب زکوٰۃ نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت کیا ہے؟ جب توحید نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت کیا ہے؟ حج ہے مگر الگ انداز سے ہے نا۔ جو زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، وہ زمانے جاہلیت کی موت مرا ہے۔ یعنی نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، جہاد کرتا رہے، حج کرتا رہے، اگر زمانے کے امام کو نہیں پہچانا سب برباد ہو جائے۔ اگر زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو سب برباد ہو جائے گا۔ اور آیت کے تیور بھی یہ بتاتے ہیں نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے حبیب پہنچا دو وہ جو تم پہ پہلے نازل کیا جا چکا ہے، اور اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا، یہ پیغام نہ پہنچایا، گویا کچھ نہیں پہنچایا، گویا رسالت ہی نہیں پہنچائی۔ کتنا اہم ہے یہ امر، کتنا اہم ہے یہ امر، امر امامت۔ ٹھیک ہے، اچھا چلیے رکیے، پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ عرض کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ روایت دونوں جگہ نظر آتی ہے، مگر کہیں آپ کو نہ یہاں نہ وہاں کہیں بھی آپ کو یہ روایت نظر نہیں آئے گی کہ جہاں پہ سرکار نے یہ کہا ہوگا کہ جس نے اللہ کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ کہیں یہ نہیں ملے گا آپ کو کہ یہ لکھا ہوا کہ جس نے اپنے زمانے کے رسول کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اگر نظر آتی ہے روایت تو کیا نظر آتی ہے؟ کہ جس نے زمانے کے امام کو نہ پہچانا۔ بھائی کیا حکمت ہے، کیا حکمت ہے؟ بھائی دیکھیں جس نے اللہ کو ہی نہ مانا اس سے کلام ہی کیا، اس سے کلام ہی کیا۔ جس نے رسول کو ہی نہ مانا اس پہ شریعت نافذ ہی نہیں ہوئی، شریعت لاگو ہی نہیں ہوئی، اس کے لیے نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ روزہ ہے، نہ خمس ہے۔ مسئلہ تو وہاں ہے کہ اللہ کو مان رہے ہیں، رسول کو مان رہے ہیں، شریعت لاگو ہو رہی ہے، احکام شریعت کے پابند ہیں۔ اب اگر امام کو نہ پہچانا، درود پڑھیے گا پر محمد وال۔ توجہ دار محترم،
اب دیکھیے آہستہ آہستہ کر کے ان منازل سے ہم گزرنے کی کوشش کریں گے. یہ عہدہ امامت، یہ کار امامت یعنی امامت کی ڈیوٹی، یہ بڑی سخت ہے حضور، یہ معمولی ڈیوٹی نہیں ہے. اور یہ تسلی کے ساتھ میرا جملہ سن لیجئے گا اور جذب کر لیجئے گا. امامت کا کام یا امام کا کام شریعت کی تعلیم دینا نہیں ہے، شریعت کو نافذ کرنا ہے. بھئی کسی نئی شریعت کو سکھانا یہ امامت کا کام نہیں ہے. امامت کا کام ہے شریعت کو نافذ کرنا. شریعت لے کے رسول آ گیا، اب اس شریعت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. امامت کا کام اس شریعت کو نافذ کرانا. تو یہی نظر آتا ہے کہ کوئی خطبے سنا سنا کے شریعت نافذ کرتا ہے، کوئی دسترخوان بچھا کے شریعت نافذ کرتا ہے، کوئی صلح کر کے شریعت نافذ کرتا ہے، اور جو آخری آئے گا وہ تلوار اٹھا کے شریعت نافذ کرے گا. جو آخری امام آئے گا وہ تلوار اٹھا کے شریعت نافذ کرے گا. بس تبھی تو قرآن میں یہ تیور نظر آتے ہیں. اور اسی آیت کے اندر کہ جہاں پہ تکمیل دین کا ذکر بھی ہے، جہاں پر اتمام نعمت کا ذکر بھی ہے، وہاں پر ایک اور مزاج ہے. اور پروردگار عالم نے کہا ہے یہ کہ الیوم یائس الذین کفروا من دینکم. ترجمہ کر دوں، آج کے دن یہی سنا ہے نا، سب آج کے دن دین مکمل ہو گیا، آج کے دن نعمتیں تمام ہو گئی. نہیں، آج کے دن ایک اور کام ہوا، غدیر میں ایک اور کام ہوا. الیوم یائس الذین کفروا من دینکم. آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا. پتہ نہیں بات پہنچی نہیں پہنچی میرے محترم سننے والوں تک. آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا. تو بھئی ایسا کیا خاص ہوا؟ یعنی آدم سے لے کے خاتم تک ابھی تک کافر مایوس نہیں ہوا تھا. یہ آج ایسا کیا خاص ہو گیا کہ کافر مایوس ہو گیا؟ جانتے ہیں کیا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کافر نے یہ امید باندھی ہوئی تھی کہ بھئی یہ رسول ہیں، یہ بشر کے پیکر میں آئے ہیں، کتنے سال جی لیں گے، کتنے سال جی لیں گے، یہ دنیا سے جب رخصت ہوں گے پھر ہمارے بعد اختیار ہوگا، جو دل چاہے کریں، اپنی منمانی کریں. مگر رسول اپنے بعد ولایت کا سلسلہ جاری کر گئے. اب ساری امیدیں ٹوٹ گئیں، کیونکہ اب تک اس چیز کی تسلی تھی کہ محض شریعت کا پیغام دینے والا آیا ہے. اب یقین ہو گیا کہ شریعت کا نافذ کرنے والا آ گیا. دیکھیے کافر حق یہی ہے، لا الہ الا اللہ تھا، کافر مایوس نہیں ہوا. محمد رسول اللہ تھا، کافر مایوس نہیں ہوا. آج علی ولی اللہ آیا ہے، علی ولی اللہ آیا ہے تو کافر مایوس ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کافر اللہ سے مایوس نہیں ہوا، رسول سے مایوس نہیں ہوا، علی کی ولایت سے کافر مایوس ہوا ہے، علی کی ولایت سے کافر مایوس ہوا ہے. تو جملہ یاد رکھیے گا کہ اب کافر اللہ سے بدلہ نہیں لے گا. علی کی ولایت سے مایوس ہوا ہے نا، اب کافر اللہ سے بدلہ نہیں لے گا، کافر رسول سے بدلہ نہیں لے گا. کافر یا تو علی سے بدلہ لے گا یا اولاد علی سے بدلہ لے گا. درود پڑھیے گا بر محمد الیوم یائس الذین کفروا من دینکم. اور دیکھیے سرکار نے اپنے بعد ہدایت کے سلسلے کو بہت واضح انداز سے بیان فرمایا تھا. روایات کا سلسلہ اور کتنے حوالے پیش کروں، یعنی ہو سکتا ہے کہ متن میں، کیونکہ میں جو حدیث بھی کوٹ کرنے جا رہا ہوں اس کے 32 لفظی متن کم سے کم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اور یہ 32 وہ ہیں جو اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں. ٹیکسٹ میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، مگر جو کور سینٹرل آئیڈیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. صحیح بخاری میں بھی، صحیح مسلم میں بھی، سنن ابی داؤد میں بھی، جامع ترمذی میں بھی، کنز العمال میں بھی. یعنی یہ تو وہ حوالے ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور مجھے اس وقت یاد آ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا، راوی ہیں جابر ابن سمرہ. ٹھیک ہے، جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے ایک مرتبہ حجت الوداع کے حوالے سے بالخصوص یہ روایت آئی ہے کہ سرکار نے ایک مرتبہ کہا کہ یکون من بعدی 12 امیرہ، کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. ٹھیک ہے، جابر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. اسے حدیث خلفاء اثنا عشر بھی کہتے ہیں. میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. اس کے بعد سرکار نے کچھ کہا. اب یہاں پہ فرق ہے، وہ تینوں فرق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سرکار نے کچھ کہا، جابر کہتے ہیں پہلا جو روایت کا کانٹیکسٹ ہے
کہنے لگے اس کے بعد سرکار نے کچھ کہا مگر لوگوں نے آپس میں باتیں شروع کر دی, مجھے سنائی نہیں دیا کہ کیا کہا. یہ پہلا سٹیٹمنٹ. دوسرا سینیریو, جابر کہتے ہیں کہ سرکار نے کہا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے, اس کے بعد لوگ بیٹھے سے کھڑے ہو گئے, سرکار نے کچھ کہا میں نہیں سن سکا. دوسرا سینیریو. تیسرا سینیریو, کہتے ہیں سرکار نے کہا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے, پھر سرکار نے کچھ کہا, شور اتنا بڑا کہ میں سن نہ سکا. 3 سینیریو میں نے پیش کر دیے, آپس میں باتیں کی, مجمع کھڑا ہو گیا, آوازیں بلند ہو گئی. بھائی سینیریو جو بھی ہو اتنا طے ہے کہ سرکار نے جو بھی کہا ہے امت کو زیادہ پسند نہیں آیا. سرکار نے جو بھی کہا امت کو زیادہ پسند نہیں آیا. اب سنیے آگے. جابری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ سرکار نے کیا کہا تھا, تو آپ نے اب تینوں سینیریوز میں ایک ہی بات ہے کہ کلہم من قریش, وہ 12 کے 12 خلیفہ قریش سے ہوں گے. وہ 12 کے 12 خلیفہ قریش سے ہوں گے. ٹھیک ہے, یا رسول اللہ آپ نے تعداد تو بتا دی, گنتی تو بتا دی, ذرا نام بھی بتا دیں تاکہ یہ معاملہ ہی حل ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ روایتوں میں نام نہیں ہے, روایتوں میں نام ہے, اور اپنی کتابوں کا حوالہ نہیں دوں گا. شیخ سلیمان قندوزی حنفی رحمت اللہ علیہ قاضی شرع قسطنطنیہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اہل سنت کے بہت بڑے عالم. انہوں نے کتاب لکھی ینابع المودع, اس کا جا کے باب دیکھیے گا 76. لگاتار 2 روایتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پہلی روایت حوالہ دے چکا, اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا. پہلی روایت, ایک یہودی آیا, اس نے سوال کیا کہ اے محمد, چونکہ اس نے اس انداز میں مخاطب کیا تھا, ہماری زبان جل جائے اگر ہم اس انداز میں مخاطب کریں تو, کوٹ ان کوٹ, اے محمد, ہر ما سبق جتنے نبی گزرے ہیں وہ اپنے بعد اپنا جانشین منتخب کرتے تھے, آپ نے اپنا جانشین منتخب نہیں کیا, آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا؟ تو سرکار کہنے لگے کہ میرے بعد میرا جانشین منتخب ہے. کہنے لگے وہ کون ہوگا؟ کہنے لگے میرا بھائی علی ہوگا. سنتے چلیے, میرے بعد میرا بھائی علی ہوگا, علی کے بعد علی کا بیٹا حسن ہوگا, حسن کے بعد حسن کا بیٹا حسین ہوگا, حسین کے بعد حسین کا بیٹا علی ابن الحسین ہوگا. اور پوری فہرست بیان کی اور کہا کہ اس نسل کا جو آخری ہوگا اس کا نام میرے نام پہ ہوگا. یہ ہے پہلی روایت. سن لیا. اب دوسری روایت سنیے اور پھر مجھے پتا چلے گا کہ مجمع کتنا بیدار ہے اور توجہات کتنی مبذول ہیں. دوسری روایت, اسی طرح ایک شخص نے آ کے سوال کیا کہ آپ کے بعد آپ کا خلیفہ کون ہوگا؟ سرکار نے کہا کہ میرے بعد میرا بھائی علی مرتضیٰ ہوگا, اس کے بعد اس کا بیٹا حسن مجتبی ہوگا, اس کے بعد اس کا بیٹا حسین مظلوم ہوگا, اس کے بعد اس کا بیٹا ہوگا جسے زین العابدین کہا جائے گا, اس کے بعد اس کا بیٹا ہوگا جسے باقر کہا جائے گا, اس کے بعد اس کا بیٹا ہوگا جسے جعفر کہا جائے گا. اور پوری اس فہرست مکمل کی اور کہنے لگا جو آخری ہوگا اس کا لقب مہدی ہوگا, اس کا لقب القائم ہوگا. ٹھیک ہے, سن لی دونوں روایتیں, سن لی. فرق کیا ہے ان دونوں روایتوں میں؟ فرق کیا ہے حضور؟ میں نے کہا تھا یہاں ٹیسٹ ہوگا کہ مجمع کتنا بیدار ہے. کوئی فرق ہے؟ بالکل سیم ڈٹو ہے. اچھا دیکھیے, میں مشکل آسان کر دیتا ہوں. پہلی روایت میں نام بتائے ہیں, دوسری روایت میں القاب بتائے ہیں, ٹائٹلز بتائے ہیں, لقب بتائے ہیں. ٹھیک ہے نا, لقب تو سمجھتے ہیں نا, ٹائٹل. جیسے مثال کے طور پہ قائد اعظم یہ ٹائٹل ہے, نام کیا ہے؟ محمد علی جناح. جیسے شاعر مشرق یہ ٹائٹل ہے, نام کیا ہے؟ محمد اقبال. صحیح ہے, یہ ساری بالکل عام فہم باتیں آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں. اچھا مجھے بس ایک سوال کا جواب دیجیے گا. قائد اعظم لقب ہے, نام محمد علی جناح. شاعر مشرق یا مفکر پاکستان لقب ہے, نام محمد اقبال. مجھے اتنا بتا دیں کہ جس دن یہ پیدا ہوئے تھے اس دن قائد اعظم تھے؟ تھوڑا مجمع میرے ساتھ اگر ہو سکے عزیزان محترم. بھائی جس دن پیدا ہوئے تھے کیا اس دن یہ قائد اعظم تھے؟ نہیں, اس دن محمد علی جناح تھے. اپنی خصوصیات پیش کی, اپنی جدوجہد پیش کی, اپنا استقلال پیش کیا, اپنی تحریک پیش کی. لوگوں نے کردار دیکھا اور کردار دیکھنے کے بعد قائد اعظم کا لقب دیا. کاش بات پہنچ جائے, کاش بات پہنچ جائے. توجہ رکھیے گا.
جس دن پیدا ہوئے اس دن محمد اقبال تھے، اپنا نظریہ دیا، اپنی شاعری کا فلسفہ دیا، اپنی شاعری کی بلاغت دی. جب لوگوں نے وہ تسلیم کر لی، کردار دیکھ لیا، خدمات دیکھ لی، تو مفکر پاکستان کہا. تو پہلے نام ہوتا ہے، نام کے بعد کردار ہوتا ہے، کردار کی بنیاد پہ القاب ہوتے ہیں. اگر مجمع میرے ساتھ جملہ کہہ دوں، پہلے نام ہوتا ہے، نام کے بعد کردار ہوتا ہے، کردار کی بنیاد پہ القاب ہوتے ہیں. اب یہاں پہ یہ دو روایتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی. سرکار نے ان سب کے پیدا ہونے سے پتہ نہیں کتنے سال پہلے نام بھی بتائے ہیں، لقب بھی بتائے ہیں. یعنی 11 بیٹوں کی ضمانت لے کے جا رہے ہیں. اولون محمد و آخرون محمد و اوسطون محمد. توجہ ہے نا محترم، حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے. بس آنے محترم، اچھا ہو سکتا ہے کہ مجمع کہے کہ صاحب آپ نے یہ 12 کی گنتی اور 12ویں کا وجود یہ سب کچھ روایتوں سے ثابت کر دیا. کوئی آیت وغیرہ ہے اس کے حوالے سے؟ قرآن سے واضح ہو سکتا ہے کہ 12 خلیفہ ہوں گے حضور کے بعد، 12 امام ہوں گے. ٹھیک ہے، اچھا چلیے ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سورہ توبہ کی آیت ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا. اس کو لوگوں نے جو جن تک فہم نہیں پہنچی، جن تک ادراک نہیں پہنچا، انہوں نے اسے جنتری کی آیت کہہ دیا یا مہینوں کی آیت کہہ دیا. اِنَّا عِدَّتَ شَهُورٍ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. جو ترجمہ ہے بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، مہینوں کی تعداد، کیونکہ شہور کا ترجمہ کیا گیا مہینے. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. فی کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آیت کے تیور دیکھیے. یوم خلق السماوات والارض، یہ اس وقت بھی تھے جب زمین و آسمان خلق ہو رہے تھے. آیت ابھی گوگل کیجئے، اپنے سامنے نکال کے دیکھ لیجئے، سورہ توبہ کی آیت ہے. ٹھیک ہے، یہ اس دن بھی تھے جب زمین و آسمان خلق ہو رہے تھے. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. ان میں سے 4 حرمت والے ہیں اور ان کو ماننا دین قیم ہے. آیت کا مزاج دیکھ لیا آپ نے، ان کو ماننا دین قیم ہے. ٹھیک ہے، اچھا پہلی بات تو مجھے اتنا بتا دیں کہ مہینوں کو ماننا دین قیم ہے، تو کون سا مذہب ایسا ہے جو 12 مہینے نہیں مانتا؟ اگر مہینے کو ماننا ہی دین قیم ہے تو کون سا ایسا دین ہے جو مہینوں کو 12 نہیں مانتا؟ سب مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں. پہلی چیز. دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ یہ 12 مہینے اس وقت بھی تھے جب زمین و آسمان خلق ہو رہے تھے. اب دیکھیں، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ دن ہوتا ہے، دن میں جب ایک گردش پوری ہوتی ہے تو دن بنتا ہے. دنوں کا مجموعہ ہفتہ کہلاتا ہے، ہفتوں کا مجموعہ مہینہ کہلاتا ہے. ایسا ہی ہے، یعنی پہلے زمین ہوگی، زمین کی گردش مکمل ہوگی، جب گردش مکمل ہوگی تو دن بنے گا، دن کا مجموعہ ہفتہ کہلائے گا، ہفتے کا مجموعہ مہینہ کہلائے گا. اور آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ اس وقت بھی تھے جب زمین و آسمان خلق ہو رہے تھے. تو جب تک خلق نہ ہو زمین، مہینے کی گنتی کیسے ہو سکتی ہے؟ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. اچھا، ان کے حوالے سے اپنے اوپر ظلم نہ کرنا، ان کو ماننا دین قیم ہے، یہ آیت کے تیور ہے. تو اب جائیے دیکھیے، یہ جو لفظ شہر ہے نا، شہر، شین ہے رے شہر، اس کے معنی دیکھیے گا لغت کی کتابوں میں. لغت میں اس کے 2 معنی مجھے جو سب سے زیادہ پسند آئے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مہینے سے ہٹ کے. اچھا یہ بھی آپ سمجھیے کہ اس کو شہر کیوں کہتے ہیں، مہینے کو شہر کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مہینے کو شہر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی ابتدا اور اس کی انتہا دونوں شہرت پاتے ہیں. تو جس چیز کی ابتدا اور انتہا شہرت پائے اسے شہر کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو تھوڑی فلسفی ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اور لغت میں یہ بھی لکھا ہے کہ شہر کے معنی ہے عالم. شہر کے معنی ہے عالم. تو بس اب ترجمہ خود ہی کر لیجئے کہ اللہ کے نزدیک 12 عالم ہیں. اللہ کے نزدیک 12 عالم ہیں. یہ اس وقت بھی تھے جب زمین و آسمان خلق ہو رہے تھے. یہ اس وقت بھی تھے جب زمین و آسمان خلق ہو رہے تھے. ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. حرمت والے یعنی اللہ والے.
حرمت والے یعنی اللہ والے. تو یہ جو 12 ہیں نا ان میں سے 4 کا نام علی ہے اور علی اللہ کا نام ہے. میں درخواست کروں گا تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو دقت نہ ہو. درود پڑھتے جائیے اور تھوڑا سا آگے بڑھتے چلے جائیے گا. درود پڑھیے. اچھا, اللہ کے نزدیک 12 عالم ہیں. یہ اس دن بھی تھے جب زمین و آسمان خلق ہو رہے تھے. ٹھیک ہے, ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. 4 کا نام علی ہے. علی اللہ کا نام ہے. ان کے حوالے سے خود پہ ظلم نہ کرنا اور ان کو ماننا ہی دین قیم ہے. ٹھیک ہے, ان کو ماننا ہی دین قیم ہے. اب دیکھیے عزیزان محترم, حقیقت یہی ہے کہ بات آ گئی ہے امام زمان تک, اور میں نے کل یہ بات کہی تھی آپ کے سامنے. اچھا صاحب چلیے میں آپ کے سامنے روایت اس کے بعد پیش کرتا ہوں, مگر ذرا پہچانیے اپنے امام زمان کی عظمت کو. یہ وہ ہیں کہ جن کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے. بھائی دونوں طرف کی روایتیں متفق ہیں نا, عیسیٰ نماز پڑھیں گے ان کے پیچھے. اچھا, ہم بڑے آسانی سے کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ امام زمان کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے, مگر کہتے ہوئے اس چیز کو درک نہیں کرتے, اس چیز کو محسوس نہیں کرتے. بھائی عیسیٰ کسی گوشت اور پوشت کے بنے ہوئے عام آدمی کا نام نہیں ہے. ہڈی اور کھال اور گوشت کے مجموعے کا نام نہیں ہے عیسیٰ. یہ وہ نبی ہے جو شفا عطا کرتا ہے. یہ وہ نبی ہے جو صاحب شریعت ہے. یہ وہ نبی ہے جو اولو العزم ہے. یہ وہ نبی ہے جو پرندوں میں جان پھونک دیتا ہے. یہ وہ نبی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے. یہ وہ نبی ہے جو صاحب اذن ہے. تو جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے, تو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صاحب اذن ہے جو صاحب امر کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. پہچانیے اس منزل کو, پہچانیے اپنے امام کی عظمت کو. دیکھیے عیسیٰ کے گھرانے کا بھی ذکر ہے قرآن میں, مہدی علیہ السلام کے گھرانے کا بھی ذکر ہے قرآن میں, مگر فرق ہے. بڑا بیان کر دوں اختصار کے ساتھ کیا فرق ہے. حضرت عیسیٰ اور ان کے گھرانے کا جب ذکر ہے تو کیا کہتے ہیں, کانا یاکلان الطعام, یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں. اچھا یہ کیا تعارف ہوا بھائی کھانا کھاتے ہیں؟ چونکہ عیسائیوں نے کہا تھا کہ یہ خدا ہیں یا خدا کی ذات میں حلول ہیں, تو اللہ نے کہا کہ بھئی یہ کھانا کھاتے ہیں اور اللہ کو تو بھوک لگتی نہیں ہے. تو یہ دونوں کیا تعارف کرا رہا ہے اللہ تعالیٰ, یہ ماں بیٹے کھانا کھاتے ہیں. یہ ماں بیٹے کھانا کھاتے ہیں. یہ ہے عیسیٰ اور ان کی ماں کا تعارف. یہ ماں بیٹے کھانا کھاتے ہیں. اور جب سرکار مہدی کی ماں کا تعارف ہوا تو کیا کرایا, یہ کھانا کھلاتے ہیں. یہ کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھانے والوں میں اور کھانا کھلانے والوں میں فرق ہوتا ہے حضور, اور یہ فرق یاد رکھیے گا. کھانا کھانے والا جب کھانا کھا چکتا ہے تو کھانا کھلانے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے. کھانا کھانے والا جب کھانا کھا چکتا ہے تو کھانا کھلانے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے. اور کھانا کھلانے والا جب کھانا کھلا چکتا ہے تو پروردگار کہتا ہے, اے کھانا کھلانے والوں میں پروردگار تمہارا شکر گزار. یہی ہے نا, یہی ہے آیت کا ترجمہ کہ میں پروردگار تمہارا شکر گزار ہوں. ٹھیک ہے نا. تو بھائی جان محترم, میں نے کل یہ بات کہی تھی اور حقیقت منتظر کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. میں نے کل یہ بات کہی تھی کہ پروردگار عالم نے یہ منصوبہ بنایا, اگرچہ دعوی رویت کی ممانعت ہے, مگر پروردگار عالم نے یہ منصوبہ بنایا کہ سرکار حجت کی زیارت وقتاً فوقتاً اعجازاً کرواتا رہا.
تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ بیٹھ جائے کہ یہ تو ایک افسانہ ہے جو شیعوں نے اپنے دماغ میں گڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے. کئی مقامات ہیں اور خدا کی قسم روایات کا انبار ہے اور اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں اپنی زیارت سے فیضیاب کروایا ہے لوگوں کو. میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ تبرکن ہم اس سے استفادہ کریں اور مجلس کی برکت میں بھی اضافہ ہو. درود پڑے گا بر محمد والے محمد. دیکھیے, جعفر بن محمد ابن قولوہ یہ بہت بڑے عالم ہیں اور ان کی کتاب کامل الزیارات کس کو نہیں معلوم. ٹھیک ہے. اچھا, یہ واقعہ جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ہے 337 ہجری کا. ٹھیک ہے. یعنی غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا ہے 329 ہجری میں اور اس کے کتنے سال بعد؟ 8 سال ہو گئے غالباً. 8 سال بعد کا یہ واقعہ ہے. اب واقعہ سنیے. اس زمانے میں موتی اللہ کی حکومت تھی. ٹھیک ہے. اب ذرا سا سیاق و سباق ذہن میں رکھیے گا کہ خانہ کعبہ کو کئی بار اس پہ حملہ کیا گیا, کئی بار وہ منہدم ہوا سیلاب کی وجہ سے, قدرتی آفات کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور خانہ کعبہ میں حجر اسود کی تنصیب کئی بار کی گئی, مگر پروردگار عالم کا منصوبہ کچھ الگ ہے. ایک واقعہ وہ بھی ہے جو ہمارے ٹیکسٹ بک میں لکھا جاتا ہے اور بچپن سے پڑھایا گیا کہ قریش نے ایک دفعہ فیصلہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر ہوگی, اور جب حجر اسود کی تنصیب کا وقت آیا تھا تو سارے کے سارے سردار قریش کے جمع ہو گئے اور چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کو نصب کریں, مگر وہ نصب نہیں ہوتا تھا. بالآخر حجت دورہ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس زمانے کے حجت حق تھے وہ آئے اور انہوں نے حجر اسود کو واپس نصب کیا. یہ ایک واقعہ ہے. دوسرا واقعہ سب کے ذہنوں میں ہے کہ یزید نے حملہ کیا خانہ کعبہ پہ. اب یہ ترتیب بھی ذہن میں رہے کہ یزید نے پہلے امامت کو قتل کروایا, یعنی پہلے کربلا ہوئی, پھر نبوت پہ حملہ کیا یعنی مدینے کو تاراج کیا, اور پھر توحید پہ حملہ کیا ہے, کعبے کو مسمار کروایا. تو بھائی اب سمجھ میں آیا حسین نے بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ کیونکہ وہ توحید پہ حملہ کرنا چاہتا تھا, وہ نبوت پہ حملہ کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا, تو خانہ کعبہ کو مسمار کروایا گیا, منجنیق سے حملے کروائے گئے, اور اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر کی جب قائم ہو گئی خلافت تو اس کے بعد دوبارہ تعمیر کا وقت آیا. ٹھیک ہے. اور پھر وہی منزل کہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کو نصب کرنا ہے, نصب نہیں ہوتا تھا. امام زین العابدین کو طلب کیا گیا. درود بلند آواز کے ساتھ پڑھا کریں. امام نے آ کے حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے نصب کیا ہے. بھئی یہ ہے حجت دورہ کی طاقت, یہ ہے حجت حق کی طاقت. ٹھیک ہے نا. اب سنیے, موتی اللہ کے زمانہ, ٹھیک ہے, اور کرماتیوں نے حملہ کیا تھا اور وہ خانہ کعبہ سے حجر اسود کو چرا کے لے گئے تھے. مسلمانوں نے ان پہ واپس حملہ کیا اور حجر اسود لے آئے. اب یہ وہ وقت ہے کہ جب حجر اسود واپس آیا مسلمانوں کے پاس عباسی حکومت میں, اور یہ اعلان کیا گیا ہے کہ فلاں دن حجر اسود میں حجر اسود کی تنصیب ہوگی کعبے میں. یہ خبر پہنچی ابن قولوہ تک, اور چونکہ ابن قولوہ نے تاریخ کو پڑھ رکھا تھا اور سیرت معصومین سے آگاہ تھے تو ان کے دل میں یہ گمان پیدا ہوا. غیبت کبریٰ شروع ہو چکی ہے حضور, ذہن میں رکھیے گا. ان کے دل میں یہ گمان شروع ہوا اور یقین ہوا کہ اب جو لگائے گا حجر اسود کو کعبے میں واپس وہی زمانے کا امام ہوگا, وہی زمانے کا امام ہوگا. دلیل سن لی نا آپ نے. یہ چلے, دن طے ہو چکا تھا, اس دن حجر اسود کی تنصیب ہوگی. یہ چلے, قم میں کے رہنے والے تھے, قم سے چلے مکے کی جانب. ابھی بغداد پہنچے تھے کہ اتنے شدید بیمار ہوئے کہ صاحب فراش ہو گئے, اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ بیماری اتنی شدید ہے کہ اسی میں شاید میری زندگی تمام ہو جائے. انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو بلایا جس کا نام تاریخوں میں ابن ہشام لکھا ہے. ابن ہشام سے کہا کہ دیکھو میں نے ایک خط لکھا ہے, جو شخص بھی, یقین کی منزل دیکھیے گا, جو شخص بھی حجر اسود کی تنصیب کرے یہ خط اسے دے دینا, یہ خط اسے دے دینا. خط میں کیا لکھا تھا؟ بہت مختصر خط تھا. خط میں لکھا تھا کہ زمانے کے امام کو میرا سلام,
ٹھیک ہے، زمانے کے امام کو میرا سلام. میرے دو سوال ہیں. کیا میں اس بیماری سے صحت یاب ہو جاؤں گا؟ اور اگر ہو گیا تو کب تک زندہ رہوں گا؟ والسلام. ٹوٹل یہ ٹیکسٹ تھا خط کا. خط دیا ابن ہشام کے نام، اور ابن ہشام سے کہا بس نگاہ رکھنا جو بھی حجر اسود کی تنصیب کرے اسے خط پکڑا دینا. ابن ہشام پہنچا. اب اسے تو معلوم ہے ارادے سے آیا ہے. پورا مکہ اور حرم کعبہ کچا کچ بھرا ہوا ہے لوگوں کے ہجوم سے. بڑے بڑے شرفا، بڑے بڑے روسا آئے ہیں اور کوشش ہو رہی ہے کہ حجر اسود کی تنصیب کی جائے. دیوار میں لگاتے ہیں حجر اسود واپس گر جاتا ہے، دیوار میں لگاتے ہیں حجر اسود واپس گر جاتا ہے. عجیب پریشانی کا عالم ہے، کشمکش کی منزل ہے، سمجھ نہیں آ رہا حجر اسود کی تنصیب کیسے ہو. اتنے میں ابن ہشام کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان کھڑا ہوا، ایک جوان مجمع میں سے کھڑا ہوا، اپنے دائنے ہاتھ سے پتھر کو پکڑا، دیوار میں نصب کیا اور مجمع کو چیرتا ہوا آگے نکل گیا. لوگوں میں اتنی خوشی کا عالم تھا کہ لوگوں کی توجہ اس شخص کی جانب نہیں گئی. کہنے لگے مگر چونکہ مجھے پیغام دے کے بھیجا گیا تھا میں اس کے پیچھے پیچھے چلا. ابن ہشام کہتا ہے کہ وہ شخص آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جا رہا تھا، میں پوری طاقت سے پوری قوت سے اس کے پیچھے جا رہا تھا، مگر میں پھر بھی اس کے پیچھے نہیں پہنچ پاتا تھا. کہتا ہے میں نے اتنے میں چلا کے کہا کہ اے شخص اپنا خط لیتے جاؤ، اپنا خط لیتے جاؤ. کہنے لگے انہوں نے خط لیا نہیں، ایک دفعہ مڑے اور مڑ کے کہنے لگے کہ اپنے قولوے کو میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا اور اسے بتا دینا کہ تم اس بیماری میں بچ جاؤ گے اور اس کے بعد 30 سال زندہ رہو گے. اور ایسا ہی ہوا جیسا امام زمان نے فرمایا تھا. بدانے ہوتا دامن وقت میں واقعتاً گنجائش نہیں ہے. ہمیں خود کو تیار کرنا ہے. سوال ہوتا ہے زمانے کا امام کیا کر رہا ہے غیبت میں؟ زمانے کے امام، اب میں کیا جملہ کہوں؟ دیکھیے مجھے یہ بتائیے کہ ما سبق جتنی قوموں پہ عذاب آئے ہیں اور جن جن بدعمالیوں کی وجہ سے آئے ہیں، کیا وہ بدعمالیاں اس وقت نہیں ہیں رائج معاشرے میں، مسلمانوں میں ہیں؟ اگر ہیں تو مجھے بتائیے کہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ ابھی سوچا وہ ساری بدعمالیاں حضور، وہ ساری بدعمالیاں جو ما سبق قوموں میں تھیں وہ اس وقت مسلمانوں میں موجود ہیں. عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کیونکہ رحمت للعالمین کا ایک نمائندہ بھی زندہ ہے اور وہ پردے میں ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں، ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں، مگر ہمارے نام اعمال ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں. اور دیکھیے وہ خون کے آنسو ہوتے ہیں، وہ خون کے آنسو ہوتے ہیں. وہ کیا وقت ہوگا؟ یقیناً دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ آپ کے سامنے بہت ساری باتیں پیش کر سکوں، مگر ذرا سوچئے کہ وہ کیا وقت ہوگا کہ جب امام ظہور فرمائیں گے اور اس کی نشانیاں اور علامات کیا ہیں. بہت اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے 2-3 جملے پیش کرتا ہوا جاؤں. بس دیکھتے رہیے گا کہ امامت کی نگاہ کہاں تک ہے. مولا علی کا خطبہ خطبۃ البیان کہتے ہیں کہ یہ شاید وہ آخری بار ہے جب لوگوں نے منبر پہ علی کو اس انداز میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تھا. جلال کے عالم میں، جلال کے عالم میں. یہ وہ خطبہ ہے جب علی یہ کہتے جاتے تھے، سینے پہ ہاتھ مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ خدا کی قسم اگر میرے ارادے مشیت پروردگار کے پابند نہ ہوتے تو میں تمہارے سامنے ایسے اسرار و رموز کھولتا کہ تمہاری آنکھیں دنگ رہ جاتی اور سینے پھٹ جاتے. ٹھیک ہے، یہ وہ خطبہ ہے جہاں 100 مرتبہ علی نے انا 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 کہہ کے اپنے فضائل پڑھے ہیں، اور 101ویں فضیلت جو اپنی بیان کی ہے علی نے اس خطبے کے اندر وہ یہ ہے کہ انا ابو المہدی آخر الزمان، میں اس مہدی کا بابا ہوں جو آخری زمانے میں آئے گا. تو حضور جس مہدی کا بابا ہونے پہ علی جیسے صاحب فخر کو فخر ہو، علی جیسے صاحب فضیلت کو فخر ہو، سوچیں اس مہدی کا مقام کیا ہوگا. ٹھیک، اب اس خطبے کا چھوٹا سا سنیے کہ جس میں یہ علامات موجود ہیں. لوگوں نے سوال کیا کہ مولا وہ وقت کیسا ہوگا جب آپ کا قائم ظہور کرے گا. میں چند جملے اس خطبے کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور بس یہ دیکھ لیجئے گا کہ امامت کی نگاہ کہاں تک ہے، علی کی نگاہ کہاں تک ہے. کہنے لگے یہ وہ دور ہوگا، آخری زمانہ وہ ہوگا کہ جب فقہا پہ موت وارد ہوگی. آخری زمانہ وہ ہوگا
کہ جب رسول کی امت نماز کو چھوڑ دے گی. آخری زمانہ وہ ہوگا جب امانت داری دنیا سے اٹھ جائے گی، خیانت داری اور برائی عام ہو جائے گی. آخری زمانہ وہ ہوگا، سنتے چلیے اور ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں، سنتے چلیے. آخری زمانہ وہ ہوگا جب لوگ بات بات میں اور عام بول چال میں ماں اور باپ کی گالی دیا کریں گے. نگاہ دیکھ رہے ہیں امامت کی کہاں تک ہے. آخری زمانہ ہوگا جب طرح طرح کے مشروبات اور نشے عام ہو جائیں گے، جب برائیاں عام ہو جائیں گے. یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب لوگ آسمانوں کو نچوڑ لیں گے. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ لوگ آسمانوں کو نچوڑ لیں گے. یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب بن موسم کی برسات ہوگی. علی کہہ رہے ہیں یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب سال مہینوں کے برابر، مہینے ہفتوں کے برابر، ہفتے دنوں کے برابر اور دن چند ساعتوں کے برابر ہو جائیں گے. اتنا تیزی سے وقت گزرے گا. یہ وہ زمانہ ہوگا جب وبائیں عام ہوں گی، موت عام ہو جائے گی. تم صبح کسی شخص سے ملو گے، رات کو اس کے موت کی خبر سنو گے. سنتے چلیے. یہ وہ زمانہ ہوگا، خطبے کے جملے اپنی طرف سے ایک جملہ نہیں پیش کر رہا، یہ وہ زمانہ ہوگا جب ایک دوسرے سے لڑائی کی وجہ سے مسجدوں سے نمازیں اٹھ جائیں گی اور مسجدوں میں کھانوں کی محفلیں ہوا کریں گی. اپنی طرف سے ایک جملہ نہیں پڑھا حضور. امامت کی نگاہ کہاں تک ہے ذرا دیکھتے چلے جائیے. یہ وہ زمانہ ہوگا جب عورتیں عورتوں کو پسند کریں گی اور ایک دوسرے کے لیے ایسے تیار ہوا کریں گی جیسے اپنے شوہر کے لیے تیار ہوا کرتے ہیں. یہ وہ زمانہ ہوگا جب مرد مرد پہ اکتفا کرے گا. امامت کی نگاہ کہاں تک ہے؟ دیکھتے چلے جائیے، سنتے چلے جائیے. یہ وہ زمانہ ہوگا، آخری زمانہ وہ زمانہ ہوگا. خدا کی قسم روایت کے جملے ہیں کہ جب امام یہ بیان فرما رہے تھے لوگوں کے سینے پھٹ رہے تھے، لوگ چیخ مار مار کے رو رہے تھے. سوچئے 1400 سال پہلے جب یہ بشارتیں مولا کر رہے ہوں گے تو لوگوں کا کیا حال ہوگا. لوگ چیخ مار مار کے رو رہے تھے. کہنے لگے آخری زمانہ وہ ہوگا کہ جب لوگ 3 وجوہات کی بنا پہ حج پہ جائیں گے. جو امیر ہوگا، سرمایہ دار طبقہ ہوگا، وہ تفریح کے لیے حج پہ جائے گا. جو متوسط طبقہ ہوگا وہ کاروبار اور ذریعہ معاش کے لیے حج پہ جائے گا. اور جو غریب طبقہ ہوگا وہ بھیک مانگنے کے لیے حج پہ جائے گا. یعنی خدا کے لیے حج پہ کوئی نہیں جائے گا. یہ وہ زمانہ ہوگا. امام بیان کرتے جا رہے ہیں، بس آخری جملہ. ایسے میں ایک شخص اٹھا روتے ہوئے کہنے لگا مولا اگر وہ زمانہ ہم پالیں تو کیا کریں؟ مولا اگر وہ زمانہ ہم پالیں تو ہم کیا کریں؟ تو مولا نے خطبے کو روک کے کہا کہ بس تم پہ فریضہ یہ ہے کہ اگر ایسا زمانہ پالو تو اس زمانے کے شر سے بچنے کے لیے ہم پہ اور ہماری آل پہ بلند آواز سے درود پڑھتے رہنا. یہ تاثیر ہے درود کی، یہ تاثیر ہے درود کی. درود کو وظیفہ بنائیں. یہ درود ڈھال ہے خدا کی قسم اس زمانے کے ضرر کے خلاف، اس زمانے کی ستمگری کے خلاف. اور دیکھیے میں بس یہیں سے مصائب کی وادیوں پہ جاؤں گا. میرے جملے نہیں. آغا وحید خراسانی کی مشہور 3 تقریریں ہیں امام زمان کے موضوع پہ اور وہ کتاب کی صورت میں بھی موجود ہیں، آپ مارکیٹ سے اسے لے سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امام زمان سے رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو، سیدھا رستہ امام زمان تک کا، اس سیدھے رستے اور ڈائریکٹ رستے کا نام ہے حسین. حسین سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، امام زمان کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی. کیونکہ یہی تو ہے منتقم کربلا، یہی تو ہے منتقم کربلا. آپ چاہتے ہیں امام زمان کی محبت دل میں بڑھتی چلی جائے، ہم امام زمان کے لیے آمادہ ہوتے چلے جائیں. جو عملی طور پہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس سے کوئی دوسری بات نہیں. مگر آغا وحید خراسانی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ زیارت عاشورہ پڑھو، روز پڑھو. یہ زیارت عاشورہ وہ مجرب زیارت ہے کہ جس کے بڑے فیوز و برکات ہیں، بڑے فیوز و برکات ہیں. اب میں خود تذبذب کا شکار ہوں کہ میں یہ روایت آپ کے سامنے پیش کروں یا نہ کروں، کیونکہ دامن وقت میں بات کو مکمل بھی ہونا ہے. مگر چلے ربط مصائب کے لیے بس پیش کرتے ہوئے بات کو سمیٹوں گا. کیا فضیلت ہے اس زیارت عاشورہ کی اور امام زمان سے رشتہ بنانے کے لیے.
خود اسی کتاب میں جس کا میں نے حوالہ دیا ہے 3 تقریریں ہیں آقا وحید خراسانی کی امام زمان کے حوالے سے، اسی میں آخری تقریر میں یہ واقعہ درج ہے، میں حوالہ اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ شہر یزد میں، حاجی علی یزدی بیان کرتے ہیں کہ شہر یزد میں ایک مومن رہتا تھا، اور اس کا ایک پڑوسی تھا جو فاسق و فاجر تھا، گناہ گار تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا، جو فاسق و فاجر تھا، گناہ گار تھا، کرپٹ تھا وہ، ٹھیک ہے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو انتقال کے کچھ دن بعد اس کا وہ جو مومن دوست تھا، اس نے اس بد کردار دوست کو، گناہ گار دوست کو خواب میں دیکھا، اور دیکھا کہ وہ بڑے اچھے حالت میں ہے اور انعام و اکرام پا رہا ہے۔ یہاں یہ جو مومن دوست ہے اسے تعجب ہوا، اور اس نے کہا کہ بھائی میں تو تیرے آغاز سے بھی واقف ہوں، تیرے انجام سے بھی واقف ہوں، جو انعام و اکرام تجھے مل رہے ہیں تو اس کی اہلیت تو نہیں رکھتا تھا، تجھ پہ تو بڑا عذاب ہونا چاہیے تھا۔ تو جانتے کیا کہا اس فاسق و فاجر شخص نے؟ کہنے لگا کل تک ایسا ہی تھا، کل تک ایسا ہی تھا۔ کہا اچھا کل کیا ہوا؟ کہنے لگے کل استاد اشرف لوہار، ایک شخص یہاں رہتا ہے محلے میں لوہاروں کے، اس کی زوجہ انتقال کر گئی، اور اس کی زوجہ کی تدفین ہوئی۔ جب اس کی زوجہ کی تدفین ہوئی تو تب سے لے کے اب تک 3 مرتبہ امام حسین قبر میں اس کی امداد کو آ چکے ہیں۔ کاش محسوس کر سکیں آپ یہ جملے۔ ہمارا امام کی زیارت کو جانا اور ہے، امام کا اپنے محب سے ملنے آنا۔ کہنے لگے جب تیسری مرتبہ تشریف لائے نا تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا بار الہ اس پورے قبرستان سے عذاب کو اٹھا لے، پورے قبرستان سے عذاب کو اٹھا لے، ٹھیک ہے۔ بس اتنا سنا، خواب ختم ہوا، وہ مومن شخص بیدار ہوا، اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ وہ مومنہ کون تھی۔ لوہاروں کے محلے پہنچا، لوہاروں کے محلے پہنچ کے پوچھا استاد اشرف لوہار کدھر رہتے ہیں؟ بتایا گیا بھائی فلاں گھر ہے استاد اشرف لوہار کا۔ استاد اشرف لوہار کے گھر پہ پہنچ کے دق الباب کیا، دستک دی، انہیں دروازہ کھولا، اس نے سوال کیا، کہنے لگے کہ کیا آپ کی زوجہ انتقال کر گئی؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا اچھا ان کا فلاں فلاں قبرستان میں تدفین ہوئی ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے یہ بتائیے کیا وہ روزانہ روزے رکھتی تھی؟ کہنے لگے نہیں۔ کہا اچھا کیا وہ ہر سال حج پہ جاتی تھی؟ کہنے لگے نہیں۔ کہنے لگے کیا وہ نماز شب کی بہت پابند تھی؟ کہنے لگے ایسی بھی کوئی خاص نہیں۔ یعنی یہاں وہ فضیلت بیان کرتے جا رہے ہیں، کہنے لگے کیا وہ حافظہ تھی؟ کہنے لگے نہیں۔ یہاں وہ پوچھتے چلے جا رہے ہیں، وہاں سے نفی میں انکار ہوتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے میں استاد اشرف لوہار نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، ذرا بیان تو کریں، آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے بھائی ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، اور تیسری مرتبہ امام حسین جب آپ کی زوجہ کی امداد کے لیے آئے ہیں قبر میں تو انہوں نے یہ دعا مانگی ہے۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے امام حسین ان کی امداد کو آئے۔ تو تھوڑا سا تعقف کرنے کے بعد استاد اشرف لوہار نے کہا کہ مجھے اور تو کوئی ایسا عمل یاد نہیں آتا جو خاص ہو، مگر ہاں ایک عمل خاص تھا، وہ روزانہ بلا ناغہ زیارت عاشورہ پڑھا کرتی تھی، روزانہ بلا ناغہ زیارت عاشورہ پڑھا کرتی تھی۔ بس عزیزوں بات آ گئی کربلا تک، اور کربلا کا ذکر آپ چاند رات سے سنتے چلے آ رہے ہیں، مگر یقین جانیے عاشور کے بعد یہ ذکر مزید حشر انگیز ہو گیا۔ شام غریبہ کے بعد یہ ذکر مزید حشر انگیز ہو گیا، کیونکہ عاشور تک کہیں دل میں یہ تسلی تھی کہ ابھی قاسم موجود ہیں، ابھی رباب کی گود میں 6 مہینے کا بچہ ہے، ابھی عباس زندہ ہے، ابھی حسین خیمے میں ہے، مگر شام غریبہ قاسم کے جگر کے ٹکڑے پارے پارا ہو چکے، علی اصغر سہشوبہ تیر کھا کے سو چکے، عباس کے شانے قلم ہو چکے، اور اب وہ منزل ہے کہ زینب عباس بن گئے۔ حقیقت یہ میں مقتل آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، میں روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ قافلے کو کوفے کی جانب لے جایا گیا،
اب قافلہ کس انداز میں چلا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں. بے کجاوا اونٹ ہیں، سروں پہ ردائیں نہیں ہیں، ہاتھ پسے پشت بندے ہوئے ہیں، بے غیرتوں کا مجمع ہے. اور ایسے عالم میں زینب اس شہر میں جانے والی ہے کہ جس شہر میں کبھی شہزادی بن کے آئی تھی. دیکھیں عصر عاشور کے بعد جب میری بیوی نے شہزادی زینب نے پہلی بار حسین کا سر دیکھا نا نوکے نیزہ پہ، تو تاریخ نے یہ جملہ لکھا کہ بیوی نے وہ شعر پڑھا کہ یا ہلالن لما استتم کمالن، اے پہلی تاریخ کے چاند، اے پہلی تاریخ کے چاند کہ جس کے شباب کو گہن لگا دیا گیا. دیکھیں یہاں پہ علماء کرام نے بڑی بحث چھیڑی ہے. کہنے لگے کہ ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخ کے چاند کو، قمر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو. بی بی نے یہاں قمر کیوں نہیں کہا حسین کے سر کو، یا ہلال کیوں کہا، پہلی تاریخ کا چاند کیوں کہا؟ بعض علماء کرام نے تفسیر لکھی، کہنے لگے شاید یہ وجہ ہو کہ چونکہ جب حسین کا سر نوکے نیزہ پہ آیا ہے تو ہر کوئی حسین کے سر کی جانب اشارہ کر رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے پہلی تاریخ کے چاند کو دیکھ کے اشارہ. ایک مرتبہ حسین کے سر کو دیکھا، جس سواری پہ بیٹھی تھی نا اس سواری کی ایک چوب نکلی ہوئی تھی، زینب سے ضبط نہ ہوا، زینب نے اپنا سر اس چوب پہ مارا، ایک مرتبہ خون کا فوارہ پیشانی سے جاری. اجرکم من اللہ زدہ. میں نے بتایا نا یہاں شہزادی بن کے آئی تھی زینب. کوفے کے باہر قافلہ روک دیا گیا، قافلہ روک دیا گیا اور پیغام بھجوایا گیا کہ ابھی شہر کو سجایا جا رہا ہے، ابھی دربار کو تیار کیا جا رہا ہے. جب دربار سج جائے گا، جب شہر سج جائے گا تو پھر بلایا جائے گا. میں کہوں گا انتظار دونوں طرف ہو رہا ہوگا، وہاں انتظار ہو رہا ہوگا کہ شہر سج جائے تو بلایا جائے. یہاں زینب انتظار کر رہی ہوگی کہ میرا بابا مشکل کشا ہے، میرے بابا نے کہا تھا کہ بیٹی مشکل گھڑی میں تمہاری مدد کو آؤں گا، میرا بابا آ جائے. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. قافلہ ایک مرتبہ، آخری روایت کی زحمت ہے، قافلہ ایک مرتبہ شہر میں داخل ہوا. دیکھیں یہ وہ شہر ہے کہ جہاں زینب کے آزاد کردہ غلام اور آزاد کردہ کنیزیں رہتی ہیں. خدا کی قسم جگر کٹ کے پارا پارا ہو جائے اس جملے پہ. یہ وہ شہر ہے جہاں زینب اسیر بنا کے لائی گئی ہے نا، اس شہر میں زینب کی آزاد کردہ کنیزیں رہتی ہیں، پردے کے عالم میں رہتی ہیں. ایک کنیز عبیدہ نام لکھا ہے، اس کے گھر کے سامنے سے قافلہ گزر رہا ہے. اس کنیز کو کسی نے خبر دی کہ کربلا میں حسین، معذرت کے ساتھ مگر جو جملہ ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دے، وہ تاریخ کا جملہ ہے کہ کربلا میں حسین گوسفند کی طرح ذبح کر دیے گئے. میں کہوں گا حقیقت اس سے بھی تلخ ہے، کیونکہ گوسفند کو بھی ذبح کرتے ہوئے پانی پلایا. جب اسے خبر ملی نا، اس بی بی کو خبر ملی، اس کنیز نے بلند آواز سے رونا شروع کیا. اسے صبر نہیں آتا تھا. ایک مرتبہ قافلہ اس کے گھر کے سامنے سے گزرنے لگا، تنگ گلیاں تھی نا، تنگ گلیاں تھی. قافلہ اس گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا. بی بی شہزادی کے کان میں اس کنیز کے رونے کی آواز آئی. کہا سید سجاد لگتا ہے اس گھر میں ہمارا کوئی چاہنے والا ہے، اس گھر میں ہمارا کوئی چاہنے والا ہے. تنگ گلیاں تھی. بی بی نے سید سجاد سے کلام کیا، یہ آواز کسی طرح کنیز کے کانوں میں آ گئی، تڑپ گئی. کہنے لگے یہ تو میری آقا زادی کی آواز، یہ تو میری بی بی کی آواز ہے. ایک مرتبہ سر کو پیٹتی بھی باہر نکلی. اب وہ اس عالم میں نکلی ہے کہ سر پہ ردا ہے، زینب پہ ردا ہے. اسے شرم محسوس ہوئی زینب کے سامنے آتے ہوئے. زینب کے سامنے نہیں گئی. ایک مرتبہ سید سجاد کے سامنے آئی اور کہنے لگی اتنا بتا دے کہ آپ کون ہیں، یہ سر کس کا؟ سید سجاد نے سر کو جھکائے رکھا اور جھکے ہوئے سر کے ساتھ
ایک مرتبہ ہاتھ کو اٹھایا اور انگلی کے اشارے سے کہا کہ جو نوکے نیزہ پہ تلاوت کر رہا ہے نا، یہ میرے بابا کا سر ہے، یہ فاطمہ کے لخت جگر کا سر ہے، یہ رسول کے نواسے کا سر ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ کنیز روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئی۔ زمین پہ بیٹھی، قافلہ رکا، وہاں سے سپاہی چلا اس کنیز پہ تازیانہ برسانے کے لیے۔ جیسے ہی آگے بڑھا، سید سجاد سامنے آ گئے، کہنے لگے ضعیفہ کو کیوں مارتے؟ سید سجاد نے کہا آخری جملے ہیں، برداشت کر لینا، کہا اس ضعیفہ کو کیوں مارتے ہو؟ اگر مارنا ہے تو میری پشت حاضر ہے، میری پشت پہ تازیانہ برسا دو۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا ایک غیر عورت پہ تازیانہ اٹھتا برداشت نہیں کر سکے۔ مجھے نہیں معلوم کہ سکینہ کو جب تماچے لگے ہوں گے تو کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کے جملہ کہوں، مولا آپ کے دادا نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب فاطمہ الزہرا الان اللہ امتن قتلت کا، الان اللہ امتن ظلمت کا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتنا حسین۔ حسین ماتمی ہلکا بنا لیں۔ حسین 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 کانوں سے چھنے گاہیں اور آگ تھی دامن میں، ہائے گھبرائی ہوئی بچی یہ کہتی رہی رن میں، ہے کوئی تو مجھ کو پہنچا دے مدینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، 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 سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کانوں سے چھینے گوہر اور آگ تھی دامن میں، رہی رن میں، ہے کوئی تو مجھ کو پہنچا دے مدینہ، جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ،
کو نہیں جینا کیا ڈھونڈ رہی کیا ڈھونڈ رہی ہے عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے کیا ڈھونڈ رہی ہے یہ شام کے زندہ میں دیواروں کو تکتی ہے کیا سوچ کے یہ رانے دن رات سی سکتی ہے بچھڑی ہے چچا سے جب سے یہ حزینہ کیا ڈھونڈ رہی جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کیا ڈھونڈ رہی کیا ڈھونڈ رہی ہے پہنچے جو شہ والا بیٹے کی صدا سن کر دیکھا کہ رگڑتے ہیں ایڑھی کو جوان اکبر نیزے کی عنی ہے اور بیٹے کا سینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے کیا ڈھونڈ رہی ہے عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے الوداعی شعر پیش کر رہا ہوں کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگ احمد کے نواسے کو مارا ہے محرم میں 40 برس روئے سجاد اسی غم میں ہے تاریخ پکاری ہے غم کا مہینہ کیا ڈھونڈ رہی جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی پر کیسی یہ شام آئی ایک سمت بے کفن ہے بھائی کا اس کے لاشا عباس کی بہن کا باقی رہا نہ پیدا اب سوچتی ہے زینب مانگے کفن یا چادر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر 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 جو گھر میں 2 قدم بھی پیدل نہیں چلی ہے ایک دن میں وہی زینب عباس
خاص بن گئی ہے، پہرے پہ آ گئی ہے، عالم اٹھا کر کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی، سجاد سے لپٹ کر کہتی رہی سکینہ، احساس ہو رہا ہے میں ہو گئی یتیمہ، ظالم ڈرا رہا ہے نیزہ دکھا دکھا کر کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر جب آ گئے نجف سے بیٹی کو ملنے بابا، زانو پہ رکھ سر یہ کہنے لگی وہ دکھیا، زینب اجڑ گئی ہے غیب و بلا بسا کر ایسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام